کربلا ہوا. صلوات پڑھے گا محمد والے محمد. اللہم ایک صلی شعر ہے علی کہ محمد. حمزہ کھڑا، میرا بیٹے کا نام ہے، حمزہ کھڑا ہوا ہے حلقہ ماتم میں ابھی تک. تو میں ابھی پھر انشاءاللہ کبھی پیش کروں گا. یہ شام کے منبر پہ جاری خطبہ سجاد ہے. ارے قید میں سورج ہے لیکن روشنی آزاد ہے. شام کے منبر پہ جاری خطبہ سجاد ہے. قید میں سورج ہے لیکن روشنی آزاد ہے. دیکھتا ہوں کوئی مسجد تو آتا ہے خیال. دیکھتا ہوں کوئی مسجد تو آتا ہے خیال. سید سجاد کا خیمہ ابھی آباد ہے. سید سجاد کا خیمہ ابھی آباد ہے. اور مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں دم عیسیٰ کا راز. ارے مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں دم عیسیٰ کا راز. اور ان کو ایک بیمار کا اس میں گرامی یاد ہے. ان کو ایک بیمار کا اس میں گرامی یاد ہے. ایک صلوات پڑھے گا محمد والے محمد. کیسے زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا. مصائب کے کچھ ایک دو الفاظ ہیں، ایک دو شعر. ارے کیسے زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا. جس کو غازی نے بھی نظریں نہ اٹھا کر دیکھا. ارے تیر کا زخم کہاں یاد رہا اصغر کو. تیر کا زخم کہاں یاد رہا اصغر کو. ماں کو جب شام میں کھاتے ہوئے پتھر دیکھا. ارے ماں کو جب شام میں کھاتے ہوئے پتھر دیکھا. ہاتھ سجاد نے آنکھوں پہ سکینہ کے رکھے. ہاتھ سجاد نے آنکھوں پہ سکینہ کے رکھے. ارے پانی پیتے ہوئے جب شام کا لشکر دیکھا. ارے پانی پیتے ہوئے جب شام کا لشکر دیکھا. ارے کم نہ تھی شمر کے خنجر سے نظر لوگوں کی. کم نہ تھی شمر کے خنجر سے نظر لوگوں کی. شین نیزے سے بہن کو تہ خنجر دیکھا. شین نیزے سے بہن کو تہ خنجر دیکھا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ عوص الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود. فطر الخلائق بقدرته والصلاة والسلام على اول العدد الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر صلوات۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی آپ تمام مومنین و مومنات کا اس پاک مجلس میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص بانیان مجلس کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ نصرت فاطمہ بنت محمد ذکی، سیدہ جعفری بیگم بنت سید مظفر حسین اور شہدائے ملت جعفریہ اپنے اپنے مرحومین و مرحومات جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے، اور بالخصوص شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ دعا ہے بارگاہ خالق کائنات میں کہ خالق حقیقی ان مرحومین سمیت جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ہم سب کو مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارا یہ نیاز، ہمارا یہ ذکر اذکار اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کی جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں دل سے کردار سے عزاداران سید الشہداء بننے کی توفیق عطا فرما، دل سے کردار سے شیعہ علی ابن ابی طالب بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی۔ خالق کائنات کی بے مثل و بے مثال کتاب سے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چونکہ آج کی جو مجلس ہے ویسے تو شب جمعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مجلس کی نسبت جو ہے وہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں حوالوں سے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کر سکوں، کیونکہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہر پہلو موجود ہے۔ یہ ہماری ممبر کی یا ہمارے سٹیج کی اپنی بادشاہت ہے کہ وہاں سے امام علی زین العابدین ہوں یا باقی ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں، ان کی سیرت کی باتیں بہت کم بتائی گئی ہیں، اور وہ باتیں کہ جن سے لوگ جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں اور جن سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے ان کو زیادہ اہمیت دی گئی اور انہی کو بار بار بیان بھی کیا گیا، جبکہ امام علی زین العابدین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد 34 سال تقریباً اپنی زندگی کے گزارے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد 35 بھی لکھا ہے، 34 بھی لکھا ہے، لیکن جو تھوڑی احتیاط کے ساتھ ہے وہ 34 کے آگے پیچھے۔ یہ مولا نے واقعہ کربلا کے بعد گزارے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ مولا کے سامنے پانی آتا تھا تو روتے تھے، کھانا آتا تھا تو روتے تھے، بازار کی وجہ سے روتے تھے، اگر کوئی قصاب کی دکان نظر آتی تھی تو روتے تھے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں،
اس میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ مولا کی سیرت ایسی ہی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس امام نے 34 سال واقعہ کربلا کے بعد گزارے ہیں وہ منصوص من اللہ امام ہے، وہ میری اور آپ کی سوچ سے بنا ہوا یا میرے اور آپ کی سلیکشن یا الیکشن سے بنا ہوا امام نہیں ہے، اور اللہ اسے منصب امامت نہیں دیتا کہ جسے ذمہ داری امامت نبھانے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ بڑے آرام سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 34 سال ہم نے جب دیکھا، ہماری نظر جو جاتی ہے تو ظاہری زندگی پہ جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مصیبتیں امام علی زین العابدین علیہ السلام نے برداشت کی ہیں کسی اور میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنی شجاعت اگر کسی ذات میں پائی جاتی ہے تو وہ امام علی زین العابدین ہے۔ پھر ان تمام مصیبتوں کے باوجود جو منصب امامت ہے اس کے تقاضے اپنے ہیں، سبحان اللہ، منصب امامت کے تقاضے اپنے ہیں، اور امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اس منصب امامت کے تقاضوں کو اس انداز سے پورا کیا ہے کہ جو نبی کا صحابی دیکھتا ہے اسے سیرت مصطفیٰ نظر آتی ہے، جو امیر کائنات کا صحابی دیکھتا ہے اسے سیرت مرتضیٰ نظر آتی ہے، جو امام حسن مجتبیٰ کا ساتھی دیکھتا ہے اسے سیرت امام حسن مجتبیٰ نظر آتی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھی دیکھتا ہے تو اسے پوری سیرت حسین ابن علی نظر آتی ہے۔ لہذا جو اہم چیز ہے ہمارے ہاں جس کی کمی ہے، معذرت کے ساتھ میں اس کی معافی بھی چاہوں گا، ہمیں چند ایک واقعات پہ لگا دیا گیا ہے، صحیح، وہ چاہے امیر المومنین کے ہوں، چاہے حسنین شریفین سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ الشریف تک ہوں، صلی علی محمد۔ امیر المومنین ہے تو انہوں نے 83 یا 84 وہ چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑی ہیں، 5 یا 7 یا زیادہ سے زیادہ 9 جنگیں آپ کو یاد ہیں، اس کے علاوہ باقی جنگیں کہاں پہ گئیں؟ سبحان، یہ ہے جنگوں کا حال۔ پھر سیرت جو ہے وہ تیر والی سیرت تو یاد ہے، لیکن امیر کائنات نے جو نہج البلاغہ میں پورے حالات زندگی تحریر فرمائے ہیں، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں چلنے پھرنے کا طریقہ سکھایا، اخلاقیات بتائی ہیں، عبادات کے طریقے بتائے ہیں، اللہ سے مناجات کے طریقے بتائے ہیں، خود اپنا کردار پیش کیا ہے۔ امیر کائنات نے صرف دکھایا نہیں، صرف بتایا نہیں، بلکہ اپنا کردار پیش کر کے بتایا ہے کہ علی کی جو زبان ہے وہی علی کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ 63 برس کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بعد تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو 5، میں نے جو تاریخ کے مختلف کتابوں میں دیکھا 3، 5 یا 7 یہ تعداد ہے مخلصین کی کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم وہ تلاش کریں کہ یہ 7 جو بچے تھے ان کا کردار کیا تھا اور جو سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کا کردار کیا تھا۔ کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے جی؟ اللہ اکھیاں تو نہیں جی؟ کون سے امام حسن مجتبیٰ کے ماننے والے تھے کہ جب امام حسن مجتبیٰ گھر سے باہر آتے تھے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا مذل المومنین، السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پہ ہمارا سلام۔ اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے؟ مومن نہیں سمجھتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا وہ پیغمبر کو نہیں مانتے تھے؟ امیر کائنات کو نہیں مانتے تھے؟
لیکن امام حسن مجتبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مومنوں کے ذلیل کرنے. اب حالت دیکھ لیجئے. آج آپ جب معاشرے کو دیکھتے ہیں نا کہ لوگ فقہا، مراجع عظام یا دین حق کی تبلیغ کرنے والوں کی توہین کرتے ہیں، یہ توہین تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. جو امام حسن مجتبی کے منہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہلوائے اور مولا کو کہے کہ تجھ پہ سلام ہو، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، امام حسن مجتبی آگے سے جواب دیتے تھے کہ میں مومنوں کو ذلیل کرنے والا نہیں، میں تو مومنوں کو عزت دینے والا. سبحان اللہ، سبحان بے شک ایسی ہے. ماشاءاللہ. امام کو اپنی صفائی دینا پیش جو ہے وہ پڑ رہی ہے امام حسن مجتبی کو. ہم تو 4 باتیں آ جائیں، 4 نمازیں پڑھ لیں، 2-4 مجلسیں اٹینڈ کر لیں، 2-4 دعائیں یاد ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا شیعہ ہی کوئی نہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب حق کی بات آتی ہے ہم عزت والے مومنین کے ساتھ کھڑے ہیں یا مولا پہ الزام لگانے والے مومنین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو سارے مسائل پیدا ہوئے نا، ہوئے ہی اس لیے ہیں. یہ کبھی موقع ہو اس طرح کا اور معصومین کی سیرت پہ پروگرام ہو نا، پھر لطف آئے آپ کو اور آپ کو سمجھ آئے کہ جتنی شیعت ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے، اور حقیقی شیعت جو ہے جو آل محمد نے اپنے کردار سے پیش کی ہے وہ شیعت ہے کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس پہ آپ تھوڑی سی تحقیق بھی کیجئے گا، دیکھیے گا، چونکہ پڑھے لکھے سارے حضرات ہیں. جب میں اس کنٹری میں آیا تھا نا تو ایک کتاب میں نے دیکھی تھی، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا اور ان تمام فرقوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو شیعوں میں 32 فرقے اس وقت موجود تھے. اللہ اکبر. کتنے؟ 32 کن میں؟ شیعوں میں. تو یہ تک تے پریشان ہو تو اسی 72 تے 73 تو ہاں. تو 32 میں نے اس کتاب میں خود پڑھے تھے. اور اس وقت اس دور حاضر میں بھی 5 7 10 تو ایسے موجود ہیں کہ جو پریکٹیکلی طور پہ موجود ہے. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد والے. اب اتنے جو فرقے آپ میں بن چکے ہیں ان میں حقیقی شیعہ علی ابن ابی طالب کون ہے، اس کا فرق کیسے پتا چلے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سبحان اللہ. ہمارے پاس تو کوئی پیرامیٹر کو تھرمامیٹر ایسا ہے ہی نہیں لگائیں گے یہ پتہ بتا دے کہ یہ اصل شیعہ ہے، یہ 2 نمبر شیعہ ہے. ہمیں تو 2 نمبروں نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے اور 1 نمبر خاموش ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں. کیا بات ہے. حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں. لہذا جب تک حقیقی شیعت دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی اس وقت تک آپ اپنا پیغام حق نہیں پہنچا سکتے. اور اس کی ایک جھلک 1350 سال کے بعد اب مسلمانوں کے سمجھ میں آئی ہے کہ ہر مسلمان کو ماننا پڑا ہے کہ اگر کوئی حقیقی اسلام کا علم بردار ہے تو یہ ہے. بسم اللہ. محمد بلندر صلوات. لہذا اس حقیقی چہرے کو میں گزارش کروں گا آپ سے، جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، 2 کام اپنے پہ احسان سمجھے، مجھ پہ احسان سمجھے. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیں محمد وآل محمد. 3 چیزیں جو ہیں اپنے گھر کا حصہ بنا لیں. اگر امام علی زین العابدین کو سمجھنا ہے، اگر 14 کی معصومین کی سیرت کو سمجھنا ہے، ایک تو گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کم از کم روزانہ کی، اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ویک میں، ہفتے میں 1 مرتبہ ایسی محفل جمائیں کہ جس میں کم از کم 5 آیتیں قرآن کی پڑھ کے اس کا ترجمہ بیان کریں، تاکہ یہ اعتراضات جو ہوتے ہیں نا
فلاں مجتہد نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے، کسی مجتہد نے کچھ نہیں کہا۔ آپ کی جو معصوم کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ مخالفاً لہوا ہو، جو اپنی خواہش کا مخالف ہو، اور محافظاً لدین ہی، اللہ کے دین کا محافظ ہو۔ جو اپنی خواہش کا مخالف ہے، دین کا وہ محافظ ہے اور مطیع امر مولا ہے، وہ اپنی رائے قائم کیسے کر سکتا ہے؟ سادہ سوال ہے، یعنی اس کے تو ساری باتوں پہ قدغن لگ گئی ہے، معصوم نے اس پہ پیرا بٹھا دیا ہے، اپنی خواہش کو پیش نہیں کر سکتا، دین کی مخالفت کر نہیں سکتا، اپنے مولا کے امر کی پیروی کرنی ہے۔ مولا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور اس کے بنائے اس کے خلیفہ ہے، جو امیر کائنات سے لے کر امام زمانہ تک ہے، جب اس نے رہنا ہی اس دائرے میں ہے۔ اپنی رائے کہاں سے آ گئی؟ یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس طریقے سے میسج کنوے کیا گیا، ہمیں بھی وہ حقیقت نہیں سمجھائی گئی جس کی وجہ سے ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ فقیہ کسے کہتے ہیں، مرجع کسے کہتے ہیں۔ مرجع اسے نہیں کہتے جو اپنی رائے کو پیش کرے، مرجع اسے کہتے ہیں جو معصوم کی حدیث اور اللہ کی آیت کو آسان انداز کے ساتھ توضیح میں لکھ کر ہمارے سامنے پیش کرے۔ وہاں پہ اس میں اپنی رائے ہے ہی نہیں، اپنی رائے جہاں پہ آ گئی وہاں پہ تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، فقاہت ہی ختم ہو گئے۔ مخالفاً لہوا، اپنی ذاتی خواہش کو تو وہاں پہ وہ امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ باتیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں۔ میں امام علی زین العابدین ہی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ لہٰذا یہ سیرت معصوم جو ہے، ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن ہے، قرآن حکیم۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ سب سے گزارش اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی، آپ سے بھی، کہ بیٹیوں کو بٹھا کے وہ، یا آپ سارے اپنی فیملی کو تو بٹھا سکتے ہیں نا، وہاں پہ تو محرم نا محرم والا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دوسرا خطبہ فدق ترجمے کے ساتھ، بے شک 2 لائنیں پڑھے۔ یہ جتنے ہمیں آج تک کتنے فدق کا پتہ ہے؟ وہ جی بکری باغ کھا گئی، بس ایک باغ تھا جو لکھ کے دیا تھا وہ پھاڑ دیا گیا۔ یہ فدق اتنی بڑی ملکیت کا نام ہے کہ جس کے 50% یعنی آدھے حصے کے ساتھ مدینے کی حکومت بھی چلتی تھی اور خود فدق کی حکومت بھی چلتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ پھر ایک باغ ہی تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا ایک اور سوال ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں اس طرف چل پڑی ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا، ٹی وی پہ بھی کیا، مجالس میں بھی کیا، کہ کتنے شیعہ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں یا جن کے پاس اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ جو فدق ہے یہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائی ریٹن لکھ کے جناب سیدہ کو دیا تھا۔ تو اپنی شیعت چیک کر لیں اور اس پروف کو بھی چیک کر لیں۔ کتنے شیعہ ہے کہ جنہیں پتا ہے کہ بھائی ریٹن لکھ کے دیا تھا؟ زبانی کلامی جو آتا ہے وہ بیان کر کے چلا جاتا ہے، ہم لعنت ڈال دیتے ہیں یا نعرہ مارا اور اپنے نیاز کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے کتنے وٹنس تھے؟ اس فدق کو لکھنے والا کون تھا؟ لکھوانے والا کون تھا؟ کہاں پہ لکھا گیا؟ کسی کو نہیں پتا، اس لیے کہ ہمیں فدق کے سلسلے پہ کسی اور طرف لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح جناب جو تیسری بات، یہ خطبہ غدیر، اس کو بھی سارے چاہے ایک 2 لائن لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اتنا ضرور بیان کیا جاتا 3-3.5 گھنٹے کا، بی بی کو بھی اتنی دیر دربار میں کھڑا کیا گیا، تو جو بی بی نے کلام فرمائی ہے اس کلام کو تو پڑھ کے دیکھو کہ کلام میں معظمہ کیا رہی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔
اس 3-3.5 گھنٹے کے خطبے میں رسالت مآب نے صرف اتنا ہی کہا کہ دھوپ میں کھڑے رہو، بعد میں بازو پکڑ کے کہا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ آخر پہ جا کے کہا ہے۔ بی بی نے بھی، جناب سیدہ نے بھی اپنا مطالبہ جو کیا ہے وہ آخر پہ خطبے کے جا کے کیا ہے۔ تو پہلے بی بی نے کیا بیان فرمایا؟ واہ، یہ وہی پیغامات تھے کہ جو امام علی زین العابدین نے ایک ایک مقام پر بیان کیے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی خطبات کی تشریح، انہی قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے رہے امام علی زین العابدین۔ ہم نے امام علی زین العابدین کو صرف اتنا کہ مولا جو ہے وہ روتے رہے، بس فقط روئے نہیں، ایسا کردار پیش کیا امام علی زین العابدین نے کہ کوئی ان کا ہمسر پوری کائنات میں نظر ہی نہیں آتا۔ پہلا نمازی ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام کہ اس کائنات میں جنہوں نے خاک کربلا پہ پہلا سجدہ ادا کیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو خاک شفا ہے آپ کے پاس، اس کے پہلے ساجد کا نام ہے امام علی زین العابدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا سجدہ کس نے کیا؟ امام علی زین العابدین نے اس آل محمد کے مقدس خون سے بھری ہوئی زمین پر اللہ، جو پہلے سجدہ خاک شفا پہ کرنے والے ہیں وہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں تو اپنے آپ میں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، کتنی عظمت محسوس کرتے ہیں، کتنا اپنا مقام سمجھتے ہیں کہ ہم خاک شفا پہ، ہم بڑا سینہ کھول کے کہتے ہیں کہ میں نے سجدہ اس خاک پہ کیا ہے کہ جس میں مظلوم کربلا کا خون ملا ہوا ہے۔ اب اس سجدہ کرنے والے کی عظمت کو دیکھو کہ سجدہ اس جگہ پہ کر رہا ہے جس جگہ میں مظلوم کربلا کا خون ملا ہے، اور سجدہ وہ کر رہا ہے جو بذات خود مظلوم کربلا کا خون جس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا سجدہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ایسی سیرت ہے امام علی زین العابدین کی ان 34-35 سال میں جو میں نے روایات پڑھی ہے، 120 گھر ایسے تھے، جو منیمم روایت میں نے دیکھی ہے، 120 گھر ایسے تھے جن گھروں میں امام علی زین العابدین اپنے کندھوں پہ غذا لاد کر رات کی تاریکی میں ان کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ کتنی؟ 120 کی روایت میں نے دیکھی ہے جو کم از کم ہے۔ اتنا بڑا غم ہونے کے باوجود مولا نے وہ کام جو رسالت مآب کرتے تھے، وہ سیرت جو امیر کائنات کی سیرت تھی، وہ سیرت جو امام حسن مجتبیٰ کی سیرت تھی، وہ سیرت جو امام حسین کی سیرت، اور بڑا فرق ہے امام علی زین العابدین کی سیرت میں۔ امام حسن مجتبیٰ کا اتنا بڑا دسترخوان تھا کہ جو بھی آتا تھا کھا کے جاتا تھا، حتیٰ کہ مولا کی گستاخی کرنے والے بھی آ کے کھاتے تھے، لیکن امام علی زین العابدین کو اللہ نے جو شرف بخشا ہے نا، فقط گستاخوں کو لیے یہ دسترخوان نہیں کھلا ہوا تھا، بلکہ ان کے لیے بھی کھلا ہوا تھا کہ جنہیں مولا نے مہمان رکھا، اور جب جا رہا تھا تو جاتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے اے علی زین العابدین تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام علی زین العابدین دیکھ کے فرماتے ہیں تجھے میں کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن یاد رکھ وہاں پہ جو کام کیا وہ تمہارا کردار تھا، اس جگہ پہ جو کر رہا ہوں یہ آل محمد کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا عظیم، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی کون ہے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ باتیں پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلی جاتی ہیں، میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اتفاق سے بات جو ہے وہ اس طرف چلی گئی۔ امام علی زین العابدین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
امام علی زین العابدین سرکار اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. یہ واقعہ کربلا کے بعد ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ بات تشریف لے کے جا رہے تھے, ساتھ صحابہ بھی تھے, ساتھ لوگ بھی تھے. ایک مرتبہ ایک جگہ پہ جا کے مولا نے پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد اپنے غلام کو بلایا, کہا جاؤ وہاں پہ ایک اونٹنیاں چرانے والے ہیں, اونٹ چرانے والے ہیں, اسے جا کے کہنا کہ امام علی زین العابدین نے بھیجا ہے اور مجھے تھوڑا سا دودھ چاہیے. کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے. ہم نے ابھی اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر سیرت امام علی زین العابدین کتنی ہے اور امام نے سیرت کی طرف متوجہ کیسے کیا. مولا نے کیا فرمایا, جاؤ جا کے اسے کہو کہ مجھے تیری اونٹنی کا دودھ چاہیے. جب وہ گیا تو آگے والا ہماری طرح کا تھا, میری طرح کا تھا. میں ہماری نہیں کہتا, آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں, میری طرح کا تھا. میں اس نے دیکھ کے کہا مولا کا پیغام تو آیا ہے, علیکم السلام, میری طرف سے بھی ان کو سلام دینا, لیکن میرا طریقہ کار یہ ہے, میں صبح کو دودھ دھوتا ہوں یا شام کو دودھ دھوتا ہوں, صبح کو دودھ دھوتا ہوں یا شام کو دھوتا ہوں. میں مولا سے جا کے بستہ عرض کر دینا کہ مولا دوپہر کو میں نے یہ کبھی کام نہیں کیا, اگر دودھ چاہیے ہو تو یا شام کو بندہ بھیج دیجئے گا یا صبح کو بھیج دیجئے گا, میں نہ نہیں کروں گا. جس طرح ہمارے ہاں آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جتنی دیر تک لائیو مجلس نہ ہو ہم نے گھر سے ہی نہیں جانا. محبت اہل بیت ہے نا جی. اب جب یہ کہا تو مولا نے مصلی عبادت بچھایا, عبادت بچھا کے تو مولا فرماتے, یہ امام علی زین العابدین, مولا فرماتے ہیں پروردگار اسے اتنا عطا فرما کہ جسے یہ شمار نہ کر سکے. اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا جی یا شام کو ملے گا یا آپ کو صبح کو ملے گا. مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور 10 سے دعا بلند کر کے کہے پروردگار اسے اتنا عطا فرما کہ جسے شمار نہ کر سکے. وہاں سے چلے آگے سفر جو ہے وہ سلسلہ باندھا اور آگے جا کے پھر ایک منزل پہ جا کے رکے, اور وہاں پہ جب رکے پھر میرے مولا نے اپنے غلام کو بلا کے مولا فرماتے ہیں جاؤ وہاں پہ ایک ریوڑ والا ہے, بکریوں کا ریوڑ ہے, اسے جا کے کہنا کہ امام علی زین العابدین نے بھیجا ہے اور وہ فرما رہے ہیں بعد السلام مجھے دودھ چاہیے. کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے. اب وہ گیا غلام نے جا کے اسے سلام دیا, اس نے مولا کے سلام کا جواب دیا, اور اس نے کہا جی کس لیے آئے ہیں؟ جی مولا فرما رہے ہیں مجھے دودھ کی ضرورت ہے. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے جو بہترین بکری تھی, جو اس کے پاس بھیڑ تھی, اس کا دودھ دھویا اور اس کے ساتھ جو اس کے ریوڑ میں سب سے بہترین بکری تھی اسے ساتھ دی. اسے کہا کہ مولا سے کہنا یہ دودھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور مجھ غریب کی طرف سے جب تحفۃً میں آپ کو ایک بکری بھی دے رہا ہوں, اور مولا یہ میرے ریوڑ میں ایسی بکری ہے جب بھی آپ کو دودھ کی ضرورت ہوگی اس کا دودھ دھو سکتے ہیں, میری طرف سے یہ تحفۃً قبول کیجئے گا. اب بات اگلی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ درود والے محمد والے محمد. اب اس غلام نے دودھ بھی لیا اور بکری بھی لے کے سیدھا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں. مولا السلام, جی علیک السلام. مولا نے فرمایا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ مولا اس نے دودھ بھی دیا ہے اور یہ بکری آپ کو تحفۃً ہدیۃً آپ کو پیش کیا ہے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ مولا سے کہنا اب جب بھی آپ کو دودھ کی ضرورت پڑے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. مولا نے مانگا پھر اس لیے نہیں تھا کہ مولا کے پاس اختیار نہیں تھے, اختیار امامت سے یہ عرش سے منگوا سکتے ہیں تو دودھ کا پیدا کرنا ان کے لیے کہاں سے مشکل تھا, لیکن ہمارے لیے ایک منظر جو ہے وہ راہ ہدایت اور ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے اس بات کی طرف متوجہ کر رہے تھے. جب کہا نا کہ مولا وہ کہہ رہا ہے یہ بکری ایسی ہے جب آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس کا دودھ دھو سکتے ہیں. مولا نے وہ تحفہ ہدیہ بھی لیا اور لینے کے بعد پھر مصلی عبادت بچھایا. مصلی عبادت بچھا کے میرے چوتھے امام 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں مولا پروردگار اس بندے کو اتنا دے جتنے کی اس کو ضرورت ہے. پہلے کے لیے دعا کیا تھی؟ تسی بھی پریشان تھے ہو گئے ہوئے کہ یہ دی دعا ہے.
یعنی جس نے جواب دے دیا دیا نہیں، اس کے لیے مولا نے کیا دعا کی؟ پروردگار اتنا عطا کر شمار نہ کر سکے، جس نے دودھ بھی دیا بکری بھی دی، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگار اتنا عطا کر جتنے کی اسے ضرورت ہے۔ جس طرح آپ پریشان ہو گئے ہیں نا، اسی طرح میرے مولا کے جو ساتھی تھے نا وہ بھی سارے پریشان ہو گئے۔ جب تعجب کیا تو ایک شخص آگے سے عرض کرتا ہے مولا عجیب دعا مانگ رہے ہیں، جس نے آپ کو دیا نہیں اسے بے شمار دے دیا، اور جس نے حاضر کر دیا سب کچھ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں پروردگار اتنا دے جتنے کی اس کو ضرورت ہے۔ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں مدت ہو گئی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے لیکن معرفت آل محمد نہیں ہو سکی۔ کہنے لگا مولا کیوں؟ مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ جو ہم سے محبت کرنے والا ہو اسے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے بڑی دیر تک کھڑا رہنا پڑے۔ کل ایمان نعرہ محمد بلندتر صلوات۔ اللہ صلی علی محمد۔ فرمایا ہم اہل بیت نہیں چاہتے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں حساب کے لیے اتنی دیر تک کھڑا رہے۔ یہ آل محمد ہے، یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اس طرح سے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں تو عشرے ہونے چاہیے، ہمارے عشرے میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے نا، ایک دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن اور، جتنا آپ خوش وہ بھی خوش اور کام ختم۔ اہل بیت کی سیرت کیا ہے اس کا کسی کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس پہ یہ سلسلہ چلایا جائے پیغمبر سے حضرت امیر کائنات پہ، امیر کائنات سے حسن مجتبی اور امام حسین، سب کی سیرتوں کا جب آپ کو نمونے امام علی زین العابدین میں نظر آئیں گے، ان کی سیرت بھی نظر آئے گی، ان کی سیرت بھی نظر آئے گی۔ دیکھیے کمال، چونکہ پیغمبر گرامی نے بھی معرفت توحید کی طرف متوجہ کیا، امیر کائنات نے بھی معرفت توحید کی طرف متوجہ کیا، امام حسن مجتبی نے بھی معرفت توحید کے طرف متوجہ کیا، مظلوم کربلا نے بھی کس کی طرف متوجہ کیا؟ معرفت توحید کی طرف۔ ہر معصوم نے معرفت توحید کی طرف متوجہ کیا۔ مقصد کیا تھا کہ جب تک مخلوق خدا کو ان کا خالق حقیقی سمجھ میں نہ آئے، سبحان اللہ، اللہ کی کسی کو سمجھ نہیں ہے، جتنا مرضی اب وہ لا الہ الا اللہ، اگر اسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، علی ولی اللہ پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اگر معرفت توحید ٹھیک نہیں تو سارا کچھ جاتا رہتا۔ تاکہ اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ انبیاء پہ بھی قائم کیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، اور بات میں کوئی اور عرض کرنا چاہتا تھا، دیکھوں گا کہ وقت ہوا تو اس کو بھی عرض کر دوں گا، وَإِلَّا یہیں پہ بات کو روک لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت ہے، تاج خلت ملا ہے، امامت ملی ہے، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہے۔ دیکھیے امتحانات میں کامیاب ہونے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے امتحانوں کا تذکرہ بھی کرنے والا ہے۔ لیکن آج جب ابراہیم علیہ السلام کو خلق فرمایا ہے نا، تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سورج طلوع ہوا ہے، اپنی عبادات کرتے رہے، اپنی محو گفتگو جو ہے وہ رہے۔ جب وہ سورج چلتے ہوئے نصف نہار پہ پہنچا، جب وہ دوپہر کے وقت پہنچ گیا، وہ دیکھتے رہے، اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ لیکن وہ سورج چلتے 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 جب غروب ہو گیا تو فوری طور پہ کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ میں معرفت توحید کے لیے حوالے سے ایک ہی جملہ امام علی زین العابدین کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر دیکھیے گا کہ امام علی زین العابدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب پھر دیکھا چاند جو ہے وہ شام کو طلوع ہوا، یہ چاند چلتے چلتے ایک مخصوص وقت کے بعد چاند بھی غائب ہو گیا۔ فوری طور پہ ذہن میں آیا کہ یہ جو غروب ہو جائے یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے کو دیکھا، ستارہ بھی نکلا، نکلنے کے بعد ایک وقت پہ جا کے
روشنی ختم ہو گئی تو کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی مخلوقات تھی انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے گئے کہ اس چاند کا بھی کوئی بنانے والا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے, اس سورج کا بھی کوئی بنانے والا ہے جو اس سورج کے نظام کو چلا رہا ہے, اس ستارے کا بھی کوئی بنانے والا ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے, جو اس کو ڈبوتا بھی ہے, جو اس کو ابھارتا بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی, اور خود قرآن میں اللہ رب العزت اپنی معرفت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ان قریب. ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی. اور مقصد کیا ہے آفاق میں نشانیاں دکھانے کا, تمہارے نفسوں میں نشانیاں دکھانے کا؟ تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ فقط اور فقط کوئی ذات حق ہے تو وہ ذات توحید ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کون سی ذات ہے؟ یہ قرآن سے استدلال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آفاق کی نشانیاں موجود ہیں. تمہارے نفسوں کے آفاق سے مراد یہ چاند, سورج, یہ ساری چیزیں, یہ پہاڑ, جنگل, سارا ان کو جب دیکھتے ہو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو ان کے بنانے والا ہے. یہ حضرت آدم, حضرت ابراہیم ہو یا مجھ جیسا خطا کار ہو, اس نے اس مخلوق کو دیکھا اور پھر کہا کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے. لیکن جب میں دہلیز جناب امام علی زین العابدین پہ پہنچا تو میں نے سوچا کہ شاید انہوں نے بھی اللہ کو میری طرح سے پہچانا ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے پہچانا ہے. جب وہاں پہ گئے تو امام علی زین العابدین دستے دعا بلند کر کے کہہ رہے تھے یا من دلہ علی ذات ہی بے ذات ہی, کہ پوری کائنات نے اللہ کو پہچانا ہے مخلوق کے ذریعے سے, اور علی زین العابدین نے اپنے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کے ذریعے سے. محمد بلند تر صلوات. تکبیر, اللہ رسالت, حیدری, رحمت للعالمین, سید الساجدین, بلند تر صلوات. اللہ. پوری کائنات اللہ تک پہنچی ہے تو مخلوق کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم پہنچے ہیں تو مخلوق کے ذریعے سے. اور امام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے اللہ کے ذریعے. ابراہیم مخلوق کے ذریعے پہنچے, اس کا حق بنتا ہے. ہم مخلوق کو دیکھ کر اللہ تک پہنچے, ہمارا حق بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو اللہ نے پیدا کیا مخلوق کو خلق کرنے کے بعد. ہائے ہائے, نہیں غور کیا. اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا مخلوق کو خلق کرنے کے بعد, تو جنہیں مخلوق کو خلق کرنے کے بعد خلق فرمایا وہ اللہ تک پہنچیں گے اس مخلوق کے ذریعے سے. لیکن جن کا نور اللہ نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے بنایا تھا وہ مخلوق کے ذریعے نہیں پہنچیں گے بلکہ ذات توحید کے ذریعے پہنچیں گے. تاکہ کائنات والوں کو پتا چل جائے مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچنے والے اور ہیں, اور ذات توحید کے ذریعے ذات توحید تک پہنچنے والے اور ہیں. بہت زیادہ مولا کی فضیلت ہے, ان کی سیرت طیبہ ہے, اور بڑی ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی تھی, بڑے سارے واقعات امام علی زین العابدین کے, ان کے معجزات, ان کی کرامات اور خصائص امام علی زین العابدین. جو امام علی زین العابدین کے نام ہے, آپ کو تو 3-4 ناموں کا پتہ ہے, یہ ایک پوری فہرست ہے. ایک ایک نام پہ ایک ایک گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
امام علی زین العابدین کے حوالے سے اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس وقت. یہ جرأت اور شجاعت امام علی زین العابدین کی تھی کہ جنہوں نے شام کے دربار میں آخری جملہ فضائل کے حوالے سے جب خطیب فضائل بیان کر رہا تھا ان مجہول النسب لوگوں کے، ان مجہول النسب لوگوں کے جب خاموش ہوا تو امام علی زین العابدین نے کہا ویلک یا خطیب، اے خطیب برا ہو تیرا، مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اس سے اگلے بڑی تفصیل ہے، میں اب چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے. اس کے بعد پھر ہمارے مولا اس ملعون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ہے یزید اب مجھے اجازت دیتا ہے حتی الی اسعد هذه الاعواد، کہ جہاں پہ وہ باتیں کر رہا تھا مولا فرماتے اب مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے اس گٹھے پہ جاؤں. کس پہ؟ لکڑیوں کے گٹھے پہ جاؤں اور جا کر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی بات کروں. کہاں پہ جاؤں؟ لکڑیوں کے گٹھے پہ. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ممبر. اور ممبر کیوں کہتے ہیں کہ اس کی نسبت ہے پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ. یہ آپ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ چاہے وہ امام بارگاہ میں پڑا ہو، اگر اس ممبر کا استعمال غلط ہو رہا ہے تو وہ لکڑیوں کا گٹھا ہے. سبحان اللہ. اگر ممبر پہ بیٹھنے والا قرآن کی توہین کر رہا ہے، اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، تو وہ لکڑیوں کے گٹھے پہ بیٹھا ہے، ممبر رسول پہ نہیں بیٹھا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اجازت ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھوں. اب اس نے کہا کہ نہیں بیٹھ سکتے. جب لوگوں نے اس کی آواز دی نا کہ نہیں بیٹھنا، آپ بات کرنے دو، تو اس نے ایک جملہ کہا، دیکھ کے کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ عام بندہ نہیں، یہ اہل بیت میں سے ہے، من اہل بیت، یہ اہل بیت سے ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے علم ماں کے دودھ میں پیا ہوا ہے. یعنی جانتا تھا یزید کہ جب یہ بولے گا تو فصاحت و بلاغت رسالت ماں والی ہوگی، فصاحت و بلاغت امیر کائنات والی ہوگی، مظلوم کربلا والی ہوگی. لہٰذا اس نے جو اس کے بعد میرے مولا نے آ کے خطبہ دیا، وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، چونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہو گیا ہے. یہاں پہ صرف اتنی عرض کرتا ہوں، جتنی فصاحت و بلاغت، جتنا صبر اللہ نے امام علی زین العابدین کو دیا ہے نا، کائنات میں اتنا صابر نظر ہی نہیں آتا. یہ میرا وہ مظلوم کربلا میں شہید ہو گئے. ایک مرتبہ ذبح ہوا ہے زہرا کا لال، کربلا میں ایک مرتبہ ذبح ہوا ہے زہرا کا لال. یہ سید الساجدین ہے جو ہر موقع پہ، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر دربار میں میرا مظلوم امام ذبح ہوتا رہا.
کہاں سے بات کو شروع کرو، کہاں پہ لے کے جاؤں؟ امام علی زین العابدین فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہوگے کہ جب مجھے کربلا میں لے کے چلے، کربلا سے لے کے چلے ہیں، کربلا سے اتنی آسانی سے لے کے نہیں چلے، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ بعض اوقات ہم کچھ روایتیں بیان نہیں کرتے کہ مومنین برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے ہزارہا مرتبہ یہ آپ نے روایتیں سنی ہیں کہ جب آل محمد کا قافلہ مقتل میں پہنچا، علی بیٹی نے سواری کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑی سواری سے بی بی جو ہے وہ اتری اور اپنے بھائی کے لاشے سے پتھر ہٹائے، ٹوٹی تلواریں ہٹائی، ٹوٹے نیزے ہٹائے۔ ذرا غور کرو کہ علی بیٹی بھائی کے لاشے سے پتھر ہٹا رہی تھی اور بیمار کربلا گلے میں توق پہنے، پاؤں میں بیڑیاں پہنے، غیرت مند شبیر کا بیٹا دیکھ رہا تھا۔ جب ہٹا لیے ہے نا، ہٹانے کے بعد بی بی نے بوسہ دیا ہے۔ یہ جناب ام کلثوم کے بارے میں بھی روایتیں ہیں، جناب سکینہ کے بارے میں بھی روایتیں ہیں، علی کی بیٹی زینب کے بارے میں بھی روایتیں ہیں۔ بی بی وہ ہے جو ایک لمحہ حسین سے جدائی برداشت نہیں کرتی تھی، یہاں تک لکھا ہے کہ بھائی کے لاشے سے اس طرح لپٹی ہوئی تھی اور اس طرح بوسے دے دے کے رو رو کے کہہ رہی تھی اماں جس حسین کو چکیاں پیس کے بالا تھا نا، نانے کی امت نے اسے پیاسا ذبح کر دیا ہے۔ اماں جس بیٹے کے لیے اتنا پریشان ہوتی تھی نا، تیرا حسین بے گورو کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزارو میں نے روایت کی لفظیں پڑھی ہے، علی کی بیٹی اپنی مرضی سے اٹھی نہیں، جن ظالموں نے تازیانے مار مار کے اٹھائیا، اور جب علی کی بیٹیاں اٹھی ہے نا، صاحب کتاب کہتا ہے ہر بیٹی کی پشت کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اور غیرت کا امام علی زین العابدین، عزادارو میرا مظلوم امام دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب لے کے اٹھے ہیں نا سارے، اب میرے مولا فرماتے تم یہ سمجھتے ہوگے کہ ہمیں لے کے چلے ہیں تو ایک قطار میں لے کے چلے ہوں گے، لائن میں لے کے چلے ہوں گے۔ میرے مولا فرماتے ایسے نہیں لے کے چلے، درمیان میں میری پھوپھیاں تھی، میں تھا، میری پھوپھیاں تھی جو قیدی تھے، یہ ظالموں نے چاروں طرف سے ہمیں مقتل میں گھیرا ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، اگر میری کسی مستور کی زبان سے نکلتا تھا نا ہائے علی اکبر، ہائے عباس، ہائے حسین، مولا فرماتے ہیں ظالم زبان سے خاموش نہیں کرتے تھے، جس زبان سے علی اکبر کا نام نکلتا تھا اسی مستور کی پشت میں نیزہ مارا جاتا تھا۔ اجروں کو مر اللہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو میرے مولا نکلے ہیں، نکلتے ہوئے مولا نے ایک ایک جگہ کا بتایا کہ کہا میرے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ اب جب مقتل سے گزر رہے تھے نا، ایک مرتبہ بابا کے لاشا کو دیکھا، لاشا کو دیکھ کے نا میرے مولا سید سجاد روئے، رو کے کہتے ہیں بابا میں جانتا ہوں جب تیرے بھائی کو زہر ملی تھی نا، آپ نے غسل بھی دیا تھا، آپ نے کفن بھی پہنایا تھا، بابا میں جانتا ہوں جب آپ کے بابا کو ضرب لگی تھی نا، آپ بیٹوں نے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آئے تھے، بابا کی پٹیاں بھی بدلتے رہے۔ بابا میرا اپنے جد سے گلا نہ کرنا، تیرا سجاد مجبور ہے، بابا آج میرے ہاتھ آزاد ہوتے بابا میں تیرا غسل بھی کر کے جاتا، بابا میں تیرا کفن بھی کر کے جاتا۔ اجروں کو من اللہ چند جملے اور زحمت تمام کر دیتا ہوں، جلدی جلدی سے عبادت ہو گئی ہماری۔ عزادارو اب قافلہ چلا ہے، چلتے چلتے عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں میری جو تکلیف کے منظر آئے ہیں نا، ہر مقام کے ایک موقع ایسا آیا کہ جب حسین کی 4 سال کی بیٹی جو ہے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ عزادارو جس نیزے پہ حسین ابن علی کا سر تھا نا، وہ نیزہ نہیں چلا ہے۔ جب نیزہ نہیں چلا، شیبر ظالم آگے بڑھا، دیکھ کے کہتا یہ نیزہ چل کیوں نہیں رہا؟ سپاہی کہتا بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے۔ ظالم کہتا مجھے پتا ہے یہ نیزہ چلے گا کیسے۔
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب کہا نا مجھے پتا ہے یہ نیک جا چلے گا کیسے، یہ ظالم تازیانہ لے کے آیا بیمار کربلا کے پاس۔ عزادارو اس نے سطریں لکھنا شروع کی، ادھر جناب سید سجاد کی پشت پہ ظالم تازیانے مار رہا تھا، ادھر علی کی بیٹی تڑپ گئی اور رو کے کہتی ہے ویر حسین چلتا کیوں نہیں؟ کیا اس وقت چلے گا جب ہماری نسل ختم ہو جائے گی؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ جملے کہنے تھے، علامہ کہتے ہیں کٹی گردن سے آواز آئی، جیسے بہن زینب کیسے چلوں، اور میرے سینے کا طویل سکینہ پیچھے رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب کہا نا ہماری بچی پیچھے رہ گئی ہے، ظالم کہتا ہے میں بھیجتا ہوں سپاہی۔ بی بی زینب فرماتی ہے تو نہ بھیج، ہماری بچیاں پہلے سے ہی بچے ڈرے ہوئے ہیں، میں خود جاتی ہوں۔ عزادارو جناب زینب جب پہنچی ہے نا، عجیب منظر تھا، ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جس نے جناب سکینہ کا سر اپنی گود میں رکھ کے پیار کر رہی تھی۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے کالے برقعے والی ضعیفہ ذرا بتا تو صحیح تو کون ہے ظالم غربت میں ہماری مدد کرنے والی؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چہرہ پلٹا، جناب سیدہ رو کے کہتی ہے بیٹی زینب پہچان میں کوئی غیر نہیں اور تیری ماں زہرا ہوں۔ بیٹی جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے میں نے بقیہ چھوڑ دی۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملے زحمت تمام۔ عزادارو اب جناب سیدہ زینب لے کے آئی، صاحب کتاب کہتا ہے بی بی زینب کو لے جانے کے لیے جتنا وقت لگا، جتنا وقت جناب سکینہ کو لانے کے لیے لگا، جب آ کے جناب زینب نے سید سجاد کی حالت کو دیکھا اور بیمار کو اتنے تازیانے مارے گئے تھے، سید سجاد کا خون ان کی نالین میں جم چکا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ اجرکم علی اللہ۔ وقت نہیں ہے، طوالت کر نہیں سکتا، بس اتنا کہتا ہوں عزادارو زہرا کا لال ذبح ہو گیا کربلا میں، اور جناب سید سجاد قدم قدم پہ ذبح ہوتے رہے۔ حالت یہ ہو گئی کہ جب 34-35 سال گزر گئے ہیں نا، اب ظالم نے زہر منگوایا، ساری مصیبت چھوڑ گیا ہوں، اب جب زہر مل گیا ہے نا، بستر پہ امام علی زین العابدین کبھی مچھلی کی طرح ادھر تڑپتے ہیں، کبھی ادھر تڑپتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر کو کہا بیٹا باقر مجھے زمین پہ لٹا دے۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، امام محمد باقر عرض کرتے ہیں بابا زہر نے تیرا جگر کھا لیا ہے، بابا بستر سے زمین پہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ اور رویا میرا بیمار کربلا امام، اور رو کے کہتے ہیں باقر تجھے نہیں پتا، اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب شمر کا خنجر چل رہا تھا اور کربلا کی ریت پر میرا بابا تڑپ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب اللہ کے پاس جاؤں جیسے میرا بابا تڑپ رہا تھا ایسے ہی سید سجاد بھی تڑپتا جائے۔ ماتم سید سجاد۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا
ممنون ہے اے مرتضیٰ اور فاطمہ کے نور ہے یا حسین 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 خالق تیرا ممنون ہے خالق تیرا ممنون ہے اے مرتضیٰ اور فاطمہ کے نور ہے یا حسین 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 سر کو کٹا کے دین پہ سر کو کٹا کے دین پہ بند کربلا میں کر دیا تو نے دہن یا حسین 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 سر کو کٹا کے دین پہ سر کو کٹا کے دین پہ بند کربلا میں کر دیا تو نے دہن یا حسین 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 تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 پڑھو جی تیرا سینہ نہیں لبدا انج لتے ہیں جڑ میرے انج لتے ہیں جڑ میرے ایک رونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا انج لتے ہیں دور میرے انج لتے ہیں دور میرے ایک رونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا سب مل کے تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا بابا میں کچھ آمد لوگاں نے تیرے بعد کلیجے وچ منگے بابا میں کچھ آمد لوگاں نے تیرے بعد کلیجے وچ منگے میں غیرت سیداں دی میں غیرت سیداں دی تو ویلے مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انج لتے ہیں دور میرے انج لتے ہیں دور میرے ایک رونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ
ਮੰਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਕਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੈਰਤ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਬਾ ਚਲੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਢੇਡੀ ਜਦ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਬਾ ਚਲੀਆਂ ਮੈਂ ਖੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਢੇਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਤੇ